وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم مت داخل ہو دوسروں کے گھروں میں حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو وتسلموا علی اہلہا اور سلام کر لو گھر والوں پر ذالکم خیر لکم یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فإن لم تجدوا فیہا احدا پس اگر نہ پاؤ تم اس میں کسی کو بھی فلا تدخلوها پس مت داخل ہو اس میں حتی یؤذن لکم یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا اور اگر کہا جائے تمہارے لیے کہ لوٹ جاؤ فَارْجِعُوا پس لوٹ جایا کرو هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ یہ بات بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو جاننے والا ہے لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان تدخلوا بیوتا کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں غیر مسکونت جو غیر رہائشی ہوں فیہا متاع لکم ان میں تمہارے لیے سامان ہو واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تبدون وما تکتمون جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النور کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح معاشرہ کے
سنہری اصول اور قوانین اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بدکاری کی سزا کو بیان کیا، اسی طرح حد قذف کو بیان کیا، یعنی تہمت اور الزام لگانے کی حد کو بیان فرمایا، پھر لعان کا مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی اپنے گھر پہ الزام لگائے تو اس کا کیا حکم ہے، پھر تفصیل کے ساتھ واقع افک کو بیان کیا جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق منافقین کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا، اس کو واضح فرمایا۔ اب یہاں سے جو ہمارا آج کا سبق ہے، اللہ تعالیٰ مستقل قوانین بیان فرما رہے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہونے سے وہ جو پہلی حدود اور سزائیں بیان ہوئی تاکہ بندہ ان سے بچ سکے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پہلا قانون پڑھیں گے، چونکہ ساتھی بھی آج کم ہے، بارش کا موسم بھی ہے، جلدی گھروں میں بھی جانا ہے، اور جو دور سے ساتھی آئے ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کھانا کھلاؤ تو پھر پورا درس سنیں گے۔ میں نے کہا ہم اتنے کچے نہیں ہیں، ہم نے غیر اللہ کے نام پہ دینا چھوڑا تو ساتھ ساتھ اللہ کے نام پہ دینا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بار کا جو محبت والے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر، بہت دور سے کھنہ پل سے آگے سے آئے، یہ ہمارے ساتھی دور دور سے آئے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مختصر انشاءاللہ کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو قانون ہے، یہ ہے انسان کے روزمرہ کے وہ معاملات جو میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کسی کے گھر میں جانا، کوئی ہمارے گھر میں آئے، وہ کیا طریقہ ہے، کیا آداب ہیں، کیسے کسی کے گھر میں ہم جائیں، کوئی ہمارے گھر میں آئے تو وہ کیسے آئے، ایک بہت ہی معاشرے کا ایک بہت ہی ایسا امر ہے جو روزمرہ میں پیش آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت اور بہت ہی واضح اس کے معاملے میں نصیحت ہمیں فرمائی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریح میں جو آپ نے باتیں ارشاد فرمائیں، وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہو گیا، کہ اللہ کا کلام کتنا خوبصورت رہنمائی فرما رہا تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وضاحت اور تشریح میں باتیں فرمائیں، انہوں نے اس حکم کا مزہ اور دوبالا کر دیا اور اس کو چار چاند لگا دیے۔ سنیے، یہ جو قانون ہے، کوئی آدمی کسی کے گھر جائے تو کیسے جائے، اس پہ جو ہمارا آج کا سبق ہے، اس میں اس قانون کی 4 جزءیں ہیں، 4 حصے کہہ لو اس قانون کے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جائے بغیر اجازت کے نہ جائے، جب تک اجازت نہ ہو کسی کے گھر میں قدم بھی نہ رکھے۔ پہلا حصہ اس قانون کا یہ ہے۔ دوسرا حصہ اس قانون کا یہ ہے، اگر گھر خالی ہے، صاحب خانہ گھر پہ نہیں ہے، پھر بھی نہ جائے اس کی اجازت کے بغیر۔ اگر وہ بندہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں گھر پہ نہیں ہوں تو فلاں چیز تم وہاں سے اٹھا لو، اجازت دے، پھر تو ٹھیک ہے، بغیر اجازت کے خالی گھر میں بھی کسی کے گھر میں نہ جائے۔ نمبر 3، اگر آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں اور وہاں سے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، تو خوشی سے واپس چلے جاؤ۔ اب واپس جانے کا کیسے کہا جاتا ہے، اس تفصیل میں بات آئے گی۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ بعض گھر جو غیر رہائشی ہیں، جیسے ہسپتال ہو گئی، مسجد ہو گئی، مدرسہ ہو گیا، جو عوام کے آنے جانے کی جگہ ہیں، وہاں پہ پھر کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ مثلا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کوئی کسی کو نہیں کہ وہ آ کے کہے کہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، بھائی پڑھ سکتے ہو، مسجد ہے ہی اسی لیے، یہاں پہ اجازت نہیں ضروری۔ باقی جو کسی کے رہائشی گھر ہیں ان میں بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 4 حصے ہیں اس قانون کے۔ اب پہلے حصے کی طرف آئیے جی۔ حکم دیا یا ایھا الذین آمنو،
اور اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ اکثر احکامات قرآن کریم کے اللہ یا ایھا الذین آمنوا سے ارشاد فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ اب وہ صرف مردوں میں فرض ہیں یا عورتوں پہ؟ یا ایھا الذین آمنوا کا وہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح دیگر اور مختلف آیات میں نے مثال کے لیے ایک دے دی ہے۔ تو یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا، مردوں کو بھی یہی حکم ہے، عورتوں کو بھی یہی حکم ہے۔ اس سلسلے میں مردوں میں بھی کوتاہیاں ہیں، لیکن عورتوں میں کوتاہیاں زیادہ ہیں۔ اکثر عورتیں بغیر اجازت کے اگلے کے گھر میں چلی جاتی ہیں کہ یہ تو مردوں کے لیے ہے کہ وہ آئیں اور اجازت لیں، اور ہمیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ یہ حکم دونوں کو شامل ہے، مردوں کو بھی شامل ہے اور عورتوں کو بھی شامل ہے۔ جی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو تم ایسے گھروں میں، غیر بیوتکم جو دوسروں کے ہیں تمہارے نہیں ہیں، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، دو باتیں، جب تک کہ تم اجازت نہ طلب کر لو اور جب تک تم گھر والوں پہ سلام نہ کر لو۔ دو حکم دیے جی۔ مفسرین فرماتے ہیں پہلا حکم وجوب کی درجے میں، اجازت لینا لازم ہے، سلام دینا مسنون ہے، وہ سنت ہے، لیکن دونوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، تم جاؤ اجازت بھی طلب کرو اور سلام بھی کرو۔ اب ان دونوں باتوں پہ ذرا تھوڑا سا غور کرنا۔ اجازت کیوں طلب کرو جی؟ مفسرین نے اس کی بڑی حکمتیں لکھی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ فرماتے ہیں ایک حکمت تو یہ ہے جو اللہ نے خود دوسرے مقام پر بیان کی، فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون بنایا ہے۔ اب سکون بندے کو تب ہی ہوتا ہے کہ بندہ خلوت میں، علیحدگی میں اپنے گھر میں رہے، اور ہر کوئی جناب بغیر اجازت کے اوپر دوڑا آ رہا ہو تو سکون کہاں رہا؟ تو سکون تو برباد ہو گیا نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہی سکون کے لیے تھا، اگلے بندے جناب بغیر اجازت کے اوپر سر پہ سوار ہو جائیں تو یہ سکون تو نہیں رہا نا۔ اس لیے فرمایا کہ بغیر اجازت کے گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ مفسرین فرماتے ہیں آپ اجازت لے کر جائیں گے نا، جس کے پاس جائیں گے وہ بھی آپ کو عزت سے بٹھائے گا، اور بغیر اجازت کسی کے گھر دھمک کے جائیں گے تو وہ کتنے غصے اور نفرت سے آپ کو دیکھے گا۔ جس سے ملنے کے لیے گئے تھے اس کے دل کی محبت ہی ختم ہو گئی، جس سے آپ ملنے کے لیے گئے تھے اس کے دل کے اندر جو چاہت تھی آپ کی، وہ تو آپ کے جانے سے ہی ختم ہو گئی ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا آپ جس سے ملنے گئے تھے؟ اس لیے پہلے آپ اجازت طلب کریں تب اس کے ہاں جائیں۔ نمبر 3 مفسرین فرماتے ہیں حکمت یہ ہے کہ بے حیائی کا دروازہ بند ہوتا ہے، اس سے شرم اور حیا اور عزت اور ناموس کا حکم ہے، اس سے بے حیائی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے نا احکامات بیان کیے، زنا اور زنا کی حد کو بیان کیا، اسی طرح تہمت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ قانون بھی بیان کیا آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت جائیں ہی نہیں، کسی پہ نظر ہی نہ پڑے، نظر ہی نہیں پڑے گی تو باقی ساری باتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے فرمایا بغیر اجازت کے کوئی کسی کے گھر میں مت جائے۔ اچھا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بندہ گھر میں تنہا بیٹھا ہوتا ہے اور ایسا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے جو ضروری نہیں کہ غلط کام ہو، جائز کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ مثال کے طور پہ بعض بندے کوئی غریب ہیں، کوئی کھانا اس قسم کا بنا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کھاتے ہیں، ہم اس طرح گزارا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ جو آدمی اپنی بات کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا اس کو راز کہتے ہیں، اور راز ایک امانت ہوتا ہے۔ راز کیا ہوتا ہے؟ امانت میں خیانت کرنے والا ہے وہ بندہ جو بغیر اجازت کسی کے گھر چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ بندہ اپنے گھر کے اندر جو ایسا کام کر رہا تھا جو مجھے نہیں بتانا چاہتا تھا، بغیر اجازت میں گیا ہوں تو میں نے اس امانت میں کیا کر لی ہے؟ خیانت کر لی ہے۔ بغیر اجازت کسی گھر جانے والا گویا کہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، کیا پھر بھی اجازت طلب کروں؟ اللہ کا حکم تو آگے نا اجازت طلب کروں۔ آپ نے فرمایا ہاں پھر بھی۔ یا رسول اللہ میری سکی ماں ہے،
میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. آپ نے فرمایا ہاں پھر بھی. اب دل میں وہ تھوڑا شبہ تھا نا, پھر کنفرم کرنے کے لیے, یا رسول اللہ والدہ, میں, آپ سمجھ رہے ہیں نا جی, والدہ ہے صرف, میں اس کے ساتھ رہتا ہوں, کیا میں پھر بھی جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں, اگر تو والدہ کو برہنہ حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تو پھر اجازت لے کر ہی جائے گا. کتنا آپ نے یعنی سختی کے ساتھ فرمایا کہ جیسے کوئی کیا معلوم ہے کہ بندہ تنہائی میں کس حالت میں ہو اور پھر تو بغیر اجازت کے چلا جا. فرمایا جیسے تو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتا ایسے ہی بغیر اجازت کے بھی مت جا, بلکہ اجازت لے کر جا. صحابہ کرام کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, ان کی اہلیہ یہ بات بتاتی ہیں, فرماتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر عبداللہ بن مسعود ہم گھر میں اکیلے ہی ہوتے تھے. اب صحابہ کرام کا عمل دیکھنا قرآن پاک پہ, تو فرماتی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب گھر میں آتے تھے نا تو باہر آ کے یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا کھنگورتے تھے. مجھے پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ عبداللہ بن مسعود گھر میں آ رہے ہیں. تو یہ عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی پاک اور آپ کے صحابہ کا طریقہ, اللہ میں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ کیا ہے, گھر میں اجازت لے کر جائی. اچھا, اب اجازت میں ساتھ سلام بھی ہے, وہ انشاءاللہ دوسرا ہے, اس کی طرف بھی آتے ہیں. اجازت میں بندہ اپنا نام بتائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ میں نے دستک دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کون ہے دروازے پر؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا عمر ہوں, کیا داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. یعنی پورا تعارف کروا دیا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑا. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے, ایک خاتون گئی, اجازت طلب کی, آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا جی زینب. آپ نے فرمایا ایو زینب, یہ تو بہت ساری ہیں نا, تو کون سی زینب ہے؟ یعنی اپنا تعارف پورا کراؤ. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اپنا واقعہ بیان کہ میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گیا. ان کا نام تھا عبداللہ بن قیس. ابو موسیٰ یہ تو ان کی کنیت ہے نا, تو اب عبداللہ بن قیس. تو میں نے سلام کیا اور میں نے کہا جی عبداللہ بن قیس ہوں, اور یہ ذرا نام مشہور نہیں تھا, ابو موسیٰ نام مشہور تھا. کہتے ہیں میں نے فوراً مجھے خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے پہچانا نہ ہو, میں نے فٹ کہا جی ابو موسیٰ اشعری ہوں, یعنی فوراً تعارف کرا دیا. اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہم جو فون کرتے ہیں بعض دفعہ ٹھیک ہے, اور فون میں اگلے بندے کے بعد نمبر میرا سیو نہیں ہوتا, تو السلام علیکم جی, جی کون جی, اچھا ہوں سانو بھول گئے ہو ساڑھے ہوں نمبر ہی ڈیلیٹ ہو گئے جی. جی میں غلطی, میں ذرا معذرت, میں نے نہیں پہچانا, آپ بتا دیں. اچھا تسی ذرا غور کرو نا, تسی ذرا سوچو نا, دماغ تے ذرا زور دیو نا. اگلا بندہ کہتا ہے رہ نہیں دے پھر. اور میری تو اکثر یہی عادت ہے کہ میں جو اس طرح کہے پھر بند ہی کر دیتا ہوں, کہ جب بعد میں اس کا موڈ بن گیا نا تعارف کروانے کا, پھر جو بھی ہے بھائی پہلے تعارف, یہ سنت کے ہی خلاف ہے, اللہ کے حکم کے ہی خلاف ہے. پہلے تعارف کراؤ اپنا. ایک صحابی آئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ اس سے پہلے حضرت مغیرہ کا واقعہ سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مغیرہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آیا, دروازے پہ دستک دی. میں نے پوچھا جی کون؟ کہا جی انا کا میں نا میں. انہوں نے فرمایا میرے دوستوں میں انا نام کا کوئی دوست نہیں ہے, آپ لہذا واپس چلے جائیں انا نام کا کوئی دوست. پھر حضرت مغیرہ نے آگے واقعہ حضرت جابر کا سنایا. فرمانے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دی. آپ نے پوچھا کون؟ جزاک اللہ. جابر نے کہا جی انا. آپ نے فرمایا انا میں یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا, آپ ناراض ہوئے اور فرمایا انا کیا ہوتا ہے, اپنا نام بتاؤ جی, میں جابر ہوں. تو ایک انسان کسی کے گھر میں جائے تب, کسی سے فون پہ بات کرے تب, پہلے کیا کرے اپنا نام بتائے. یہی تو اجازت ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان مصروف بھی ہوتا ہے, جلدی میں بھی ہوتا ہے. اب اگلے آدمی نے یہ بجارت ڈال دی کہ پہلے مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں, تو وہ جناب بجارت حل کرے یا اپنی. تو اگر پہلے تعارف ہو جائے تو بندہ اگلا اپنی بتا سکتا ہے بھائی 2 منٹ بعد فون کریں یا میں آپ کو کر لیتا ہوں یا جو بھی ہے, اس لیے اجازت دیں. ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ بزرگ ہستی ہے اور آپ دستک نہ دیں اور احتراماً انتظار کریں تو یہ بھی جائز ہے.
بلکہ یہ بہت بڑا ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو آواز دی تھی نا حجروں کے باہر سے، ذرا آپ سورہ حجرات نکالیں تاکہ جو ساتھی سو رہے ہیں نا وہ جاگ بھی جائیں، جو سو چکے ہیں ان کو تھوڑا سا ہلا دیں، ان کو کہیں جی بالکل 26واں پارہ نکالیں، 26واں پارہ سورت کا نام ہے سورۃ الحجرات، صفحہ نمبر ہے 465، آیت نمبر ہے 4۔ سورۃ الحجرات صفحہ نمبر 465، آیت نمبر 4۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عرابی اور دیہاتی آئے، باہر سے نام لے کر آواز دینے لگے، یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا باہر نکلو۔ اللہ کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا، سمجھیں؟ آگے آ جائیں، آگے جگہ ہلکے میں آ جائیں، ادھر بڑی کھلی جگہ پڑی، جزاک اللہ۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند نہیں آ گیا، یہ کس طرح نام لے کے آواز دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو بلاتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یاقلون، اکثر ان میں بے عقل ہیں، اکثر ان میں کیا ہیں؟ بے عقل ہیں۔ جو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ بے عقل ہیں، اور جو پاکستان سے آواز دیتے ہیں ان کو بھی اللہ کرے تھوڑا عقل آ جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود نکل کر آ جاتے ان کی طرف، لکان خیر لہم، تو یہ بات بہت بہتر ہوتی ان کے لیے۔ ان کو تو یہ چاہیے تھا نبی پاک کے دروازے پہ دستک ہی نہ دیتے، بلکہ ادب کے ساتھ باہر کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی جب خود باہر نکلتے تو یہ اپنا مسئلہ عرض کر دیتے۔ واللہ غفور الرحیم۔ واپس آئیے جی۔ تو یہ ادب کا تقاضا بھی ہے کہ آپ کسی کے پاس علم سیکھنے گئے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے گئے ہیں، کوئی بات پوچھنے گئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ انتظار کریں، اور جب وہ آئے اور پھر آپ اس سے مسئلہ پوچھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، عباس کے بیٹے، تفسیر میں ان کا خاص مقام ہے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مسئلے میں تفسیر کی رائے معلوم کرتے نا تو پھر آخری فیصلہ عبداللہ بن عباس کی رائے پر کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں میں نے انصار کے لوگوں سے بہت علم سیکھا ہے، اور میں جب کسی کے پاس سیکھنے کے لیے جاتا اور دوپہر کا ٹائم ہوتا، اور عرب میں دوپہر والے قیلولہ پکا کرتے ہیں، سوتے ضرور ہیں، تو میں اپنی چادر لے کر ان کے دروازے کے باہر ہی سو جایا کرتا تھا، جہاں کوئی چھاؤں مل جاتی وہیں بیٹھ جاتا یا سو جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ ظہر کی نماز کے لیے باہر نکلتے تو دیکھ کر حیران ہو جاتے، اور نبی پاک کے چچا کے بیٹے آپ یہاں باہر کیوں ہیں؟ آپ نے ہمیں بلا کیوں نہ لیا؟ عبداللہ ابن عباس کہتے میں عرض کرتا میں علم سیکھنے آیا تھا، میں مسئلہ پوچھنے آیا تھا، تو اس لیے ادب کا تقاضا یہی تھا کہ میں آپ کو بے آرام نہ کرتا بلکہ انتظار کرتا، اور آپ آتے تب آپ سے یہ علم سیکھتا۔ تو یہ ہے ادب کا تقاضا ہے، یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے نا جی۔ بعض لوگ تو اس طرح گھنٹی پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں ہیں، تو آؤ جناب، تو ایسے تو نہیں۔ تو ادب کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ انتظار کرے۔ اسی طرح علم سیکھنے والے بعض بندے راستے میں مل جاتے ہیں، جی وہ واپس اپنے سبق پہ آ جائے نا جی۔ بعض لوگ راستے میں اچانک مل جاتے ہیں، او جی شکر ہے تسی ملو جی، مسئلہ بڑا ضروری پوچھنا ہے۔ بھائی بڑا ضروری پوچھنا ہے، تو کھانا پول کیوں آ گیا؟ پوچھنا ہے مسجد چاہ میں آنا، ضروری مسئلہ پوچھنا سے اتنے میرا چوک انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ یہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پھر بندہ کیا کرے؟ انتظار کرے۔ خیر، تو پہلا ادب کیا ہوا جی؟ اجازت۔ گھر میں کسی کی جاؤ تو کیا کرو؟ اجازت لو۔ اب اجازت کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ 3 بار سلام کیا کرتے تھے، 3 بار، اور 3 دفعہ اجازت کے بعد اگر گھر سے جواب نہ آئے یا گھر والے کہیں کہ بھائی گھر والا گھر پہ نہیں ہے، تو پھر چپ کر کے خوشی خوشی، ناراضگی کے بغیر، یہ نہیں کو چھوڑو جی ہم آئے تھے تو آپ تھے ہی نہیں گھر میں، نہ، خوشی خوشی واپس چلے جاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا،
لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو دوسروں کے گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ طلب کر لو۔ اور نمبر 2 وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو تو دوسرا کام کیا کرو؟ جزاک اللہ خیر، کیا کرو جی؟ سلام کر لیا کرو۔ انشاءاللہ ہوں کھانے کا پروگرام کرساں جی قاری صاحب وہ فوراً دیکھ رہے ہیں میری طرف کی، یار اپنی جیب میں ڈالے گا یا ہمیں دے گا؟ اس کو کہتے ہیں ایک انار اور 100 بیمار توجہ کریں جی میری طرف جی۔ کیا فرمایا جی؟ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، سلام کر لیا کرو گھر والوں پر سلام۔ اور سلام تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، اسی صورت میں آگے چل کے آئے گا اپنے مقام پہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب گھروں میں جاؤ تو سلام کیا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ سلام اللہ کی طرف سے بڑا پاکیزہ اور بڑا برکت والا تحفہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سلام نہیں کرتے اور کتنے لوگ ہیں جو کرتے ہیں؟ ہم سب کو خود معلوم ہے۔ حالانکہ یہ روٹین آپ دیکھیں، اکثر ساتھی کہتے ہیں جی گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں جناب اثرات ہیں جی، وہ جی پھر عاملوں کے پیچھے اور پھر پتہ نہیں کیا سے کیا اور حساب اور کتاب اور لمبے چکر میں۔ حالانکہ میں اکثر ساتھیوں کو یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر گھر میں ہم دن میں اندازہ کریں تو کم از کم 20 دفعہ تو آتے جاتے ضرور ہیں، 10-20 دفعہ اندر گیا پھر باہر آیا۔ اگر کم از کم آپ 10 دفعہ ہی کریں، 10 دفعہ ہم جائیں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے گھر والوں تمہارے اوپر سلام بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی برکت بھی ہو۔ یہ دعا کتنی دفعہ ہو جائے گی؟ 10 دفعہ۔ یہ تو ایک بندے کی بات ہے نا، گھر کے افراد کتنے ہیں؟ ہر بندہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر وہ آتے جاتے مرد ہو یا عورت ہو، آتے جاتے یہ سلام کی دعا کرتا ہوا جائے، اللہ بھی قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ برکت والا تحفہ ہے، یہ پاکیزہ تحفہ ہے تمہارے لیے۔ اب بتائیں 10 دفعہ ہی کم از کم آپ دیکھ لیجئے کہ سلامتی کی بھی دعا ہے، رحمت کی بھی دعا ہے، برکت کی بھی دعا ہے۔ جس گھر میں سلامتی بھی ہو، جس گھر پر رحمت بھی ہو، جس گھر میں برکت بھی ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس گھر کو اجاڑ نہیں سکتی۔ عمل تو ہم خود نہیں کر رہے ہیں نا اس پر، حالانکہ بالکل آسان سا کام ہے، کوئی اس میں خرچہ نہیں، کوئی اس میں جناب کوئی دقت نہیں، آتے جاتے ایک روٹین بن جائے، جو یہ گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنا آسان۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 10 سال خدمت کی آپ کی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی رسول اللہ صلی اللہ یا بنی اذا دخلت علی آلک فسلم، جب اپنے گھر پہ آ تو سلام کیا کر، یکن برکت علیک وعلی اہل بیتک، تیرے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا، تیرے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہم عمل کرتے نہیں ہیں، پانی دم کروا کے وہ چھڑکتے ہیں برکت آئے گی، ٹھیک ہے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ اور پھر جناب آؤ جی ادھر بھی پھونک مارو تو ادھر بھی پھونک مارو، زمیندار بیچارہ لے گیا پیر صاحب کو گھر میں، اس کمرے بھی مارو، ایک کچن بھی پھونک مارو، یہ اندروٹھا ایک دیہاتوں میں ہوتا ہے، اندر کے اندر ایک کمرہ ہوتا ہے، اندروٹھے بھی پھونک مارو تو بھون والے کوٹھے بھی لے گیا، جدھر اس نے جانور رکھے تھے نا بھوسے والا، کہتے ادھر بھی پھونک مارو۔ پیر صاحب کوئی سمجھدار ہے بیچارہ، انہوں نے بات سن میں تیرا پیر ہاں کہ سپرے والی مشین ہاں، کوئی جگہ چھوڑی نہیں، تو پورے گھر میں سپرے کرا رہے ہیں میرے کو۔ تو وہ کام کرے نا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، گھر میں جاؤ تو کیا کرو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کی دعا بھی ہو گئی، رحمت کی دعا بھی ہو گئی، برکت کی دعا بھی ہو گئی، اور تمہیں کیا چاہیے؟ گھر والوں کو روٹین بنائے نا، تو ورنہ گھر والوں نے پہلے سمجھا کہ موڈ دیکھ لو، یہ نہ ہو اسلام مرد کوٹ کھا کے آوے پھر کہاں، پہلے احتیاط کرے۔ ایک سلام اتنا بڑا تحفہ ہے جی، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، توجہ کرنا،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کرو، سلام کو آپس میں گویا کہ سلام کرو گے تو محبت ہوگی، محبت ہوگی تو ایمان پختہ ہوگا، ایمان پختہ ہوگا تو جنت میں داخلہ ہوگا۔ اس صرف دنیا کا ہی فائدہ نہیں ہے، آخرت کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے آج نیت کریں، ہم خود بھی بچوں کو بھی سکھائیں کہ آتے جاتے گھر میں کیا کریں جی، سلام۔ ہمارا چھوٹا سا اسکول جاتا ہے السلام علیکم فی امان اللہ، اتنا مزے کا کہتا ہے نا، فی امان اللہ، اللہ کی حفاظت میں، اتنا بڑا اچھا جناب وہ روٹین اس کی بن گئی ہے، السلام علیکم اور ساتھ فی امان اللہ، اللہ کی امان میں۔ تو یہ روٹین بنانی چاہیے، اور اتنی مشکل نہیں ہے، بچوں کی جو روٹین ابھی بن جائے گی یہ انشاءاللہ پھر کبھی ختم بھی نہیں ہوگا۔ ایک ادب ہے سلام کا جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے نا فیسلم تسلیما لا یوقظ نائما ویسمع الیقظان، آپ آتے رات کو اگر دیر سے ایسا سلام کرتے دھیمے انداز میں کہ اگر کوئی سویا ہوا ہوتا تو وہ جاگتا نہیں تھا، اور اگر کوئی جاگ رہا ہوتا تو وہ سن لیتا تھا۔ یعنی سلام کا کچھ ادب بھی ہو، ایسے حساب میں نہ کریں کہ اگلا بندہ جیسے ابھی قاضی صاحب فرما رہے تھے اگر بیگم صاحب غصے ہو جائے کہ اس طرح، یعنی سوئے ہوئی تو نہیں جگانا نا، سوئے ہوئی جگاؤ گے تو پھر تو ظاہر ہے پھر کام خراب ہی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا اسے پہلے دیکھ لیں، آہستہ سے کریں، موڈ دیکھ لیں، حالت بھی دیکھ لیں، اگر سوئی ہوئی ہے پھر زور سے سلام نہ کریں۔ اسی سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ مسجد میں آئیں، بعض لوگ ذکر اذکار میں ہوتے ہیں، تلاوت میں ہوتے ہیں، بعض نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت اونچی آواز سے سلام نہ کریں تاکہ ان کی نماز میں خلل نہ آئے، آہستہ سے کر لیں تاکہ فارغ بندہ سن کے جواب دے سکے، نماز والے کی نماز میں خلل بھی نہ آئے۔ اور یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، تو اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا کام اجازت، اور دوسرا کام کیا ہے جی، سلام جی۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، ذالکم خیر لکم، یہ عمل تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اجازت اور سلام والا۔ حتی خیر لکم لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یہ نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اللہ جو کام بتاتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ تو بے شک جو کام اللہ بتا رہے ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا تو یہ شوق تھا کہ سلام زیادہ عام ہو۔ حضرت سعد کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا، بڑا مشہور واقعہ ہے، تفصیل نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے، وہ دروازے کے پیچھے چھپ گئے، آپ سلام کر رہے ہیں، ایک دفعہ کیا انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، آپ نے پھر سلام کیا اونچی آواز سے، پھر انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، پھر آپ نے تیسری دفعہ اونچی آواز سے سلام کیا، پھر انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، اور آپ کا یہی معمول تھا، 3 دفعہ اجازت مانگتے تھے، چوتھی دفعہ پھر نہیں، ڈٹ کے کھڑا ہو جانا کہ جناب نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں، 3 دفعہ سلام کیا یا 3 دفعہ دستک دی، پھر وہاں سے واپس جب 3 دفعہ آپ نے سلام کر لیا، آپ نے کہنے لگے بھائی سعد گھر پہ نہیں ہے، واپس چلتے ہیں۔ حضرت سعد بھاگ کے پیچھے آئے، دامن کے ساتھ لپٹ گئے، یا رسول اللہ آپ تشریف لے اور واپس جا رہے ہو؟ کہا میں نے سلام کیا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ کہا یا رسول اللہ 3 دفعہ دیا ہے، لیکن اونچا کیوں نہیں دیا؟ کہ یا رسول اللہ پہلی دفعہ جواب دے دیتا نا تو پھر آپ نے دوبارہ 2 سلام تو نہیں کرنے تھے نا۔ میں نے کہا جب تک نبی پاک سلام دیتے رہیں گے نا، میں بھی چھپ کے جواب دیتا رہوں گا، ہمارے گھر میں رحمتیں آئیں گی، ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی، ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتیاں آئیں گی اور برکتیں آئیں گی۔ اس لیے سلام کیا ہے، بہت بڑا تحفہ ہے جی۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرو۔ آگے جی دوسرا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ اکثر لوگ باہر سے ہیں اور وہ گاؤں میں چلے جاتے ہیں، جیسے عید کے دنوں میں یا چھٹیوں کے دنوں میں، گھر خالی ہے، پھر بھی بغیر اجازت نہ جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر تم نہ پاؤ ان گھروں میں کسی کو بھی، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پس مت داخل ہو جاؤ، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، بغیر اجازت کے خالی گھر کے اندر بھی کسی کے قدم نہ رکھو۔ کیوں؟ اسی سے پھر اختلافات بنتے ہیں نا جی۔ شروع میں بندہ کہتا ہے خیر ہے جی کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور پھر بعد میں جناب وہی کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کون آیا تھا جی، فلانا بندہ آیا تھا جی، چاہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو لیکن وہ گیا تو تھا نا، تفتیش میں تو یہ بھی شامل ہو جائے گا، اور تمہاری
سالوں کی دوستی دشمنی میں بدل سکتی ہے چھوٹی سی مسٹیک اور غلطی کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ بغیر اجازت کے خالی گھر کے اندر بھی قدم نہ رکھو جی۔ آگے تیسری جز وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں یہ کہا جائے لوٹ جاؤ، واپس تشریف لے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو لوٹ جایا کرو، ہُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ پھر ضد لگا کے کھڑے نہ ہو جاؤ، نہیں جی وہ کس ٹائم آسن جی، بھائی گھر والوں نے کہہ دیا کہ ابھی نہیں ہے چلے جاؤ، وہ جی پتہ کرو نا جی، پھر کیا پتہ ہونا، دسو نا میری دسو نا جی، ایسے ہوتا ہے نا، اب فون کرو جی میری دسو بھائی فلانے صاحب آئے نے، بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ چلے جائیں، آپ اسی میں آپ کی بھی عزت ہے، اسی میں ان کے لیے بھی سہولت ہے، آپ چلے جائیں اور پھر بعد میں آ جائیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں، 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد 3 دفعہ اجازت نہیں ملی، بس چوتھی دفعہ کسی کی گھنٹی مت بجاؤ، بیل مت بجاؤ، 3 دفعہ بجا لیے، 3 دفعہ سلام۔ آج کل تو چونکہ سلام دروازے مکمل بند ہوتے ہیں، اندر آپ سلام کا آواز نہیں جاتا، سلام علماء لکھتے ہیں کہ پہلے اجازت لے لیں پھر سلام کر لیں، جب اندر بندہ سامنے آئے یا کوئی بات کرے، پہلے آپ 3 دفعہ گھنٹی بجائیں، بس چوتھی دفعہ گھنٹی نہ بجائیں، بس اسی میں بہتری ہوگی۔ صاحب خانہ گھر پہ نہیں ہے، اب واپس چلیں جی۔ اور ہوا ازکا لکم، یہ واپس پلٹ جانا اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ ازکا، بہت پاکیزہ ہے یہ عمل تمہارے لیے، اگر تم واپس چلے جاؤ گے، نہ کوئی بات، نہ کوئی اعتراض، نہ کسی کا گلہ اور نہ کوئی شکوہ۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے، اللہ اس کو جاننے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کیسے اجازت طلب کرتے ہو، کیسے جناب چمٹ جاتے ہو، یہ ساری غلطیاں ہیں تمہارے اندر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قانون بیان کر دیا ہے۔ آخری جز جی، آخری حصہ جی، لیس علیکم جناح، اب یہ جو پبلک مقامات ہیں جیسے مساجد ہو گئی، ہسپتال ہو گئے وغیرہ وغیرہ، وہاں پہ اب ظاہر بندہ ایسا تو کوئی نہیں اندر رہتا ہے، وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں بغیر اجازت بھی۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا بیوتا، کہ تم ایسے گھروں میں جاؤ، غیر مسکونت، جو غیر رہائشی ہوں، جیسا بھی یہ مسجد ہے، یہ رہائش گاہ تو نہیں ہے نا، یہ عبادت خانہ ہے، یہ کیا ہے جی، عبادت خانہ ہے، تو ایسے گھروں میں آپ جا سکتے ہیں۔ غیر مسکونت یعنی گھر کی طرح، بعض دفعہ لوگ ٹھہر بھی جاتے ہیں لیکن وہ گھر کی طرح رہائش گاہ تو نہیں ہے نا، کہ جہاں پہ خواتین ہوں اور مرد ہوں اور بچے ہوں، یہ اس طرح کی رہائش گاہ تو نہیں ہے، غیر مسکونہ، غیر رہائشی ہے، یہاں تم جا سکتے ہو۔ فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے سامان ہے، کوئی تمہارا کام ہے، تمہارے فائدے کی چیز ہے، وہاں پہ تم ہسپتال سے دوائی لینے جا رہے ہو، کوئی تم جنرل اسٹور پہ سامان لینے جا رہے ہو وغیرہ وغیرہ، ایسی جو جگہیں ہیں وہاں منع نہیں ہے، تنگ کرنا، پابند کرنا تمہیں مقصد نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح مقصود ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں فیہا متاع لکم، اگر تمہارا وہاں پہ نفع ہے، سامان ہے، وہاں جا سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ بس یہ آخری بات ہے، ذرا اس میں تھوڑا غور کر لے جی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جی، او جی آ جاؤ جی، اپنا ہی گھر ہے جی، تسی اجازت نہ لے کرو جی، تھوڑے واسطے کوئی پابندی نہیں، تھوڑے واسطے کوئی پردہ نہیں، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے کہ دل کسی کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے جو ظاہراً حکم دیا ہے نا، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی پر عمل کرو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو یا جو تم چھپاتے ہو۔ ظاہراً تم اچھے ہو، نیک ہو، اللہ جانتا ہے، باطناً تمہارے اندر گڑبڑ ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ظاہراً لوگ تمہیں برا سمجھتے ہیں لیکن اندر سے تم صاف ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ لیکن کسی انسان کے آپ اوپر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے اندر سے یوں ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے جو اللہ نے ظاہری قوانین بتائے ہیں ان پر ظاہراً عمل کرو، جو اللہ نے باطنی قوانین بتائے ہیں ان پر باطنی طور پہ عمل کرو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ 8ویں پارے میں فرمایا تھا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ نکلا، کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، اجازت طلب کریں، اس کے بعد کیا کریں، سلام کریں۔ نمبر 2، دوسرا اس کا جز اور دوسرا حصہ
اگر کسی کا خالی گھر ہے پھر بھی نہ جائیں جب تک صاحب مکان آپ کو خود نہیں کہتا کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں، اس کے بغیر نہ جائیں۔ نمبر 3، اگر تمہیں کہا جائے کہ ابھی واپس چلے جاؤ، خوشی سے واپس چلے جاؤ، اس میں جھگڑنے کی، ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور نمبر 4، جو عام پبلک مقامات ہیں وہاں جانے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔